نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ روزہ رکھیں گے ہم کمزور ہو جائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے۔ اصل میں روزے میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہوئی ہے، اور اس کا ہم جو بارہا تجربہ کر چکے ہوں گے اور کر رہے ہیں، اور بہت سارے جو غیر مسلم جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا اور اس کی تحقیق کی، تو انہوں نے اس نتیجے پر پہنچے کہ بڑی سے بڑی جو بیماری جو لا علاج بیماری جس کو کہا جاتا ہے، تو اس روزے کے ذریعے سے اس کی وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے یا اس کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو ہے یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ روزے سے ہم جو کمزور ہو جائیں گے اور ہماری بیماری بڑھ جائے گی۔ اس لیے کہ میں نے اکثر جو لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو دیکھا جو معمولی بیماری، جیسے کسی کو شوگر ہے، کسی کو بی پی ہے، ایسی معمولی جو بیماری ہے، اس معمولی بیماری میں بھی وہ روزہ نہیں رکھتے اور اس کا بہانہ کرتے ہیں کہ مجھے گولیاں لینی پڑتی ہیں۔ حالانکہ میں نے خود دیکھا ہے جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، خود میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ جن کی تقریباً 70 سال کی عمر تھی، اور وہ جو روزہ ان کو شوگر بی پی کی بیماری تھی اور شوگر اکثر ان کی بڑی ہوئی ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ روزہ رکھتی اور روزے میں کسی قسم کا پرہیز بھی نہیں کرتی، یعنی کھانے پینے کا جو پرہیز ایک شوگر والے کو کرنا پڑتا ہے تو کسی قسم کا پرہیز بھی نہیں کرتی، اور اللہ کے فضل سے پورا مہینہ صحت اچھی رہتی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نہ شوگر بڑھتی، نہ بی پی بڑھتا، نہ کوئی کسی قسم کی دقت ہوتی۔ اس لیے ہم جو اس بات کا خیال کریں کہ یہ جو ہم اگر ایسی کوئی بیماری ہے جس کو کوئی ایماندار ڈاکٹر، کوئی مسلم ڈاکٹر اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے لیے روزہ مضر ہے تو الگ بات ہے، ورنہ اگر چھوٹی موٹی اگر بیماری ہے تو ہم جو ہے روزے کو قضا نہ کریں، اور بہت سارے لوگ تو قضا تو دور کی باتیں رکھتے نہیں اور بعد میں رکھنے کا ارادہ بھی نہیں رہتا، تو اس طرح سے نہ کریں، بلکہ ہم روزے کا جو مبارک مہینہ ہے، جو رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، ہم جو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بنیں، اور اس سے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے والے اور اپنی مغفرت کرانے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔